اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آیت نمبر 27 سے آج آغاز ہوگا، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قال قول کہنے سے ہی، انی ارید ارادہ کرنے سے، میں نے ارادہ کیا، ارادہ کرتا ہوں، ان کے ہاں نکاح کرنے سے، احدی ابنتی، یہ بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور اصل میں یہ تثنیہ تھا بنتین، ابنتین، اس کی نسبت ہوئی ہے یا ضمیر کی طرف تو نون گر گیا ہوا ہے، میری 2 بیٹیاں۔ علی ان تأجرنی 8 حجج، تأجرہ اجرت پر کام کرنا یعنی ملازمت، اتممتا تمام مکمل کرنے سے، اشق شقت سے ہے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلک بینی و بینک، ایم الاجلین قضیت پورا کرنے سے، واللہ علی ما نقول وکیل، نقول قول کہنے سے اور وکیل گواہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، علی ان تأجرنی، بشرطے کہ آپ 8 سال، ان تأجرنی میرے پاس کام کریں، 8 حجج، 8 سال میرے پاس کام کریں، فإن أتممت 10، اگر آپ 10 پورے کریں تو ہمیں عندک، تو یہ آپ کی طرف سے ہے، وما أريد أن أشق عليك، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، ستجدنی إن شاء الله من الصالحين، ان قریب آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، نیکی کا، اچھائی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں ہے، ایم الاجلین، ان 2 مدتوں میں سے جو بھی قضیت میں پوری کروں، تو فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے، رکھوالا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہنچنا ہے، کل کے درس کے اندر اس پہ گفتگو ہوئی تھی، مدین میں پہنچے اور اس طرح سے انہوں نے بکریوں کو پانی پلوایا، ان کی دونوں بچیوں سے جو الگ تھلگ ہو کے کھڑی ہوئی تھیں ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کیوں الگ تھلگ ہو کے کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس وجہ کے بیان میں
انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت صفورہ جو بڑی بیٹی ہیں انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس پہ نکات اور تفصیل سے درس کل کے درس میں ہو گئی ہوئی ہیں گفتگو۔ اسی سیاق و سباق کے اندر کہ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ساری بات سنی اور کہا کہ اللہ نے آپ کو نجات دی ظالم قوم سے، اور اس وقت قالت احداہما، حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دونوں صاحبزادیاں مبارکہ کا جو نام ہے، ایک جو بڑی تھی ان کا نام صفورہ تھا اور جو چھوٹی تھی ان کا نام لیہ تھا۔ تو حضرت صفورہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے والد آپ ان کو ملازمت پہ رکھ لیجئے، بے شک بہترین بندہ جسے ملازمت پہ رکھا جائے وہ قوی ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ فراست کا مظاہرہ 3 لوگوں نے کیا۔ ایک یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے عزیز مصر نے کہ انہوں نے بہت ہی فراست کا معاملہ کیا اور انہوں نے پہچان لیا، اور پہچان کر انہوں نے ایک ہیرے کو اپنا لیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یوسف علیہ السلام کی شکل میں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح سے یہ حضرت صفورہ کہ ان کی فراست سب سے کمال پہ تھی کہ انہوں نے بہت ہی بہترین قسم کا فراست سے پہچان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو، اور ان خوبیوں کو پہچان کے پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو ملازمت پہ رکھ لیجئے۔ قال انی ارید ان انکحکا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اب یہ جو خواہش کا اظہار تھا یہ نکاح کا عقد نہیں تھا، کیونکہ نکاح کے عقد کے اندر متعین ہونا تو ضروری ہے، یعنی کوئی شخص اگر اس طرح سے نکاح کرے کہ میں اپنی 2 بچیوں میں سے ایک بچی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کون سی بچی کو دیا ہے واضح نہیں ہے، نام لے۔ یہاں پہ یہ جو اظہار ہے یہ وعدہ نکاح ہے، ارادہ نکاح ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ انی اریدو ہے نا، میں ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ میں اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں۔ اور الان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پہ کہ آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں اجرت کے اوپر، اور اگر 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے۔ اب یہ جو 8 سال اور 10 سال کی 2 قیودات ذکر کی، اور اس میں جو ذکر کیا گیا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر، تو کیا یہ جو کام تھا ملازمت کرنا، کیا یہ مہر تھا یا محض یہ شرط تھی؟ مجتہدین کے اندر اس چیز کا اختلاف رائے ہے۔ ائمہ 4 میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ حق مہر کا تذکرہ تھا، اور یہاں پہ حق مہر جو ہے وہ ایک خدمت کو بنایا گیا تھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق مہر خدمت کو بنایا جا سکتا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک
الحمدللہ. یہدیکم اللہ. السلام علیکم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول اس حوالے سے کراہت کا ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے قاسم جو جلیل القدر شاگرد ہیں، انہوں نے مطلق ممانعت کا قول کیا ہوا ہے کہ منافعوں کو حق مہر نہیں بنایا جا سکتا، خدمات کو حق مہر نہیں بنایا جا سکتا. احناف کے ہاں یہ ہے کہ کسی نے اگر خدمت کو ذکر کیا ہے تو وہ خدمت سے مراد اس کی قیمت ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں ملازمت کو ذکر کیا گیا تو گویا کہ ملازمت کی جو تنخواہ بن رہی ہے ان 8 سالوں کی، وہ حق مہر کی مقدار بنے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اختلاف بھی ہے، یہ تو اختلاف ہے کہ اگر بیوی کی خدمت کو حق مہر بنایا جائے. یہاں پہ تو بیوی کی خدمت ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو خدمت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی، اور شرط پہ شعیب علیہ السلام کر رہے تھے. اس لیے احناف نے بڑی عمدہ توجیہ کی، ان کا یہاں پہ تو حق مہر کا بیان ہی نہیں ہے. یہ تو محض ویسے ایک شرط ہے، اللہ شرط کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ تو یہ تذکرہ حق مہر کے طور پر تو ہے ہی نہیں اس آیت مبارکہ میں. چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ تعویل کی عمدۃ القاری میں کہ یہاں پہ حق مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ ویسے ایک شرط ہے کہ جو بیٹی کے والد ہیں وہ ایک شرط لگا رہے ہیں کہ بھئی میں اگر آپ میری شرط پوری کریں گے تو میں اپنی بچی کا آپ سے نکاح کر دوں گا. اس کا تعلق حق مہر سے ہے ہی نہیں، چونکہ یہاں پہ حق مہر کا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، کوئی سیاق و سباق بھی نہیں ہے. تو احناف کی بات بڑی وزنی ہے کہ یہاں پہ تو آیت مبارکہ میں تذکرہ ہی نہیں ہے حق مہر کا. یہ تو مطلقاً ایک شرط کا بیان ہے کہ میں نکاح اس شرط پہ کر رہا ہوں. یہ ایسا ہی جیسے مثال کے طور پہ لڑکی والے کہیں کہ ہم بچی کی شادی اس وقت کریں گے، اپنی بچی کی شادی اس وقت کریں گے جب لڑکا جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائے، کسی اچھی ملازمت پہ لگ جائے، پھر ہم شادی کر دیں گے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ حق مہر بن رہا ہے، وہ تو شرط ہے نا. چنانچہ اگر یہ لیا جائے تو سارا اشکال ختم ہو جاتا ہے. تو فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اور پھر 2 صورتیں رکھیں کہ اگر تو اس چونکہ یہ اجارہ تھا، اجرت پہ کام کرنا یہ اجارہ کہلاتا ہے. تملیک المنافع، منافع کا مالک ہونا، عوض کے ساتھ یہ ہے اجارے کی تعریف. جیسے مکان کرائے پہ لے اور مکان سے منافع اٹھائے رہنے کے، تو یہ اجارہ ہے. اور اسی طرح سے کسی شخص کو ملازمت پہ رکھتا ہے اور اس سے خدمات اس کی حاصل کرتے ہیں تنخواہ دے کے، تو وہ بھی اجارہ ہے. تو ایک تو رکھا شرط کے طور پر کہ 8 سال کام کریں، اور اگر آگے 2 سال مزید کام کرنا آپ کے لیے آپشنل ہے، کرنا چاہیں تو اچھی بات. فمن انتق آپ کی طرف سے وما اريد ان اشق علیک، میں آپ پہ 2 سال کی بائنڈنگ آپ پہ ڈالنا چاہتا، آپ پر کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، آپ کی لائبلٹی میں نہیں ہے. تو ما اريد ان اشق علیک، آپ پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اور آپ ان قریب مجھے اچھے لوگوں میں سے پائیں گے. کیونکہ معاملات کے ساتھ انسان کی اصلیت اور اصل اندازہ ہوتا ہے کہ انسان معاملات میں کیسا ہے. وہ تو شعیب علیہ السلام تھے، نبی تھے، تو یقیناً ان کے معاملات 100% بالکل
صاف ستھرے ہونے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا اظہار فرمایا۔ قال ذلک بینی و بینک، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں بات طے ہو گئی، اور ایم الاجلین قضیت، اب ان دونوں مدتوں میں سے بھی جو میں پوری کروں تو فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اگر میں 8 سال پورا کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے، اگر 10 ہی پورا کرنا چاہوں تو میری مرضی ہے، اور اس میں میرے اوپر کوئی زیادتی میرے ساتھ نہیں ہوگی، میں 8 بھی ٹھیک ہے اور 10 بھی ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹھہرنے کی جگہ مل رہی تھی، اور وہ پیچھے سے قوم کے جو مظالم ہیں اور فرعون جو کہ قتل کے درپے ہوا تھا، تو ان کو تو ایک اچھا ایک ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر یہ اظہار فرمایا۔ اور واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کہا کہ جو کچھ بھی ہم اس پہ کر رہے ہیں اس پہ اللہ گواہ ہے، یعنی جو معاملات طے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر تھی، اور اب ان آیت مبارکہ کے اندر ہم نکات کی تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ قال انی ارید ان انکحک، وہ ہے کہ اولیاء کا بچی کے جو باپ ہیں، ولی ہے، اس کا نکاح کے لیے اپنے بچی کو کسی کا اظہار کرنا یہ سنت قدیمہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ بچی کا جو باپ ہے وہ بچی کے رشتے کو پیش کرے، اور یہی آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی سنت مبارکہ پر عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ دوسرا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ ان کے حقا، کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کا اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، وہ ہے اس آیت مبارکہ سے ولایت کا ثبوت۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ یہ فقہی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں میں۔ فقہی اصطلاح ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ولایت سے مراد صوفیہ والی ولایت نہیں، یہاں پہ ولایت سے مراد ہے کہ یہ اختیار ہونا کہ آپ اپنے قول کو کسی دوسرے کے اوپر نافذ کر سکیں، یعنی کسی پہ امپلیمنٹیشن کر سکیں اپنی بات کے ذریعے سے، کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو اگلے کے اوپر وہ بائنڈنگ ہو جائے، لازم ہو جائے، یہ اختیار حاصل ہو آپ کے پاس، یہ ولایت کہلاتا ہے فقہی اصطلاح میں۔ تو یہ ولایت جو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ بائنڈنگ تو مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے سب سے پہلے تو اسی کے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ ولایت کبریٰ اسے کہتے ہیں، کہ وہی جو وہ حکم نافذ کرتا ہے وہ سب مسلمانوں کے اوپر اس کو ماننا جب کہ وہ جائز ہو لازم ہو جاتا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ امپوز کر سکے، اپنے آرڈر کو امپوز کر سکے، اپنی بات کو امپوز کر سکے، اگلا اس کو اوبے کرے۔ پھر اسی طرح سے جو قاضی ہوتا ہے اس کے پاس ولایت حاصل ہوتی ہے، یہ ولایت کبریٰ ہے۔ ایک ہے کہ گھر کی حد تک کی ولایت حاصل، جیسے بچی کا نکاح کرنا ہے تو یہ ولایت جس کو حاصل ہوتی ہے اسے ولی کہتے ہیں، لڑکی کا ولی۔ اب یہ ولی کون ہے؟ سب سے پہلے تو باپ ہے، باپ نہ ہو تو دادا، اور ولایت کی بھی پوری ترتیب ہے رشتہ داروں کے اندر۔ تو ولی کا جو نکاح کرنا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو ولایت کا ثبوت آ رہا ہے کہ ان کے حقا کہ نکاح ولی کر رہے ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو بچی کے والد ہیں، نکاح وہ طے کر رہے ہیں، اور
اگلا پہلو اور نقطہ وہ یہ ہے کہ جو ولایت ہوتی ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے بچی کے لحاظ سے۔ ائمہ اربعہ میں اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، مجتہدین میں، مذاہب اربعہ میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اس ولایت کی جو علت ہے وہ کچھ اور ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت کی علت اور ہے، یعنی ولایت تو حاصل ہے باپ کو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی علت اور وجہ جو ہے وہ نابالغی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اس کی جو علت ہے وہ بچی کا باکرہ ہونا ہے، ان میرڈ ہونا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ علت بچی کا ان میرڈ ہونا، اس کا ویجن ہونا، اس کا باکرہ ہونا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچی چاہے چھوٹی ہو چاہے بچی بڑی ہو، چاہے نابالغ ہو چاہے بالغ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نکاح کرنے کا جو اختیار ہے وہ ولی ہی کے پاس ہے۔ اور یہی قول کہ نکاح کرنے کا اختیار ولی کے پاس ہے، امام مالک کا بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، کہ بچی کا نکاح کرنے کا اختیار صرف اور صرف ولی ہی کے پاس ہے، بچی اپنا خود نکاح نہیں کر سکتی، چاہے بالغہ ہے چاہے صغیرہ ہے، بڑی ہے چاہے چھوٹی ہے۔ ہاں البتہ چونکہ ان کے نزدیک علت باکرہ ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بچی ایسی ہے کہ وہ شادی شدہ تھی، سیبہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں، اس سے شادی ہوئی اور پھر طلاق ہو گئی، شادی ہوئی بیوہ ہو گئی، تو وہ اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے نزدیک علت بکارت تھی، باکرہ ہونا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی بچی جس کی ایک دفعہ شادی ہو چکی ہوئی ہو، وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے، اس کو ولی کی ضرورت نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے نابالغہ ہے چاہے بالغہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ علت اور وجہ وہ صغر ہے، نابالغ ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ہمیں مثال کوئی ایسی ملتی نہیں کہ شریعت نے صرف بکارت کی وجہ سے کوئی حکم اس طرح سے ولی کے پاس دے دیا ہو۔ ہاں صغر کے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کے خرید و فروخت کا بھی اس کے تمام تصرفات جو ہوتے ہیں وہ ولی کرتا ہے۔ 5 سال کا بچہ ہے، اس کو جو گفٹس مل رہے ہوتے ہیں، اس کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نابالغی ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت ساری جگہوں پہ شریعت نے بنایا ہے، تو یہاں پر بھی وجہ نابالغی ہی ہے، کیونکہ وجہ نابالغی ہے، اس لیے بچی جب تک نابالغ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نکاح ولی ہی کرے گا۔ نابالغ بچی ہے یا چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے، یعنی ایک دفعہ وہ دونوں صورتوں میں نکاح جو ہے اس کا ولی ہی کرے گا۔ البتہ وہ بچی جو بالغہ ہے، بالغ ہو چکی ہوئی ہے، اس کا نکاح جو ولی کا کرنا اختیار ہے، وہ حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ باپ ہی کرے، شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے، اور یہی سنت صحابہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ بچی جب بڑی ہو جائے تو اس کا نکاح ماں باپ کریں، یہی طریقہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نے نہیں کیا اور بچی نے جا کے خود نکاح کر لیا تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح اس صورت میں منعقد ہوگا کہ بچی نے کفر میں نکاح کیا ہو،
اپنے جوڑ میں اگر تو نکاح کیا ہے تو مکہ دو جگہ بننا نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے کہ چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بالغہ بچی ہے اس کا جو نکاح کرنے کا اختیار ولی کے پاس وہ سنیت کے درجے میں ہے، استحباب کے درجے میں ہے، کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ رشتہ طے کریں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے نکاح کے اندر بالغہ بچی کی رضامندی ضروری ہے، اگر بچی رضامند نہیں ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ جبکہ جو بقیہ ائمہ ثلاثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، بالغہ بچی جو ہے چاہے راضی ہے نہیں ہے، بس جہاں نکاح ہو گیا بس ہو گیا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو جو عاقلہ بالغہ بچی ہے وہ سمجھدار بچی ہے، اللہ نے شریعت نے اس کو جب بالغہ ہو گئی، سمجھ بوجھ اس کو حاصل ہو گئی ہے، تو شریعت نے اس کا ایک اعتبار کیا اس کی سمجھ بوجھ کا۔ وہ اگر کوئی بیچنا چاہے، کوئی چیز خریدنا چاہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ کوئی چیز خرید سکتی ہے، کوئی چیز بیچ سکتی ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہے اپنی زندگی کے اندر، شریعت نے اس کو ایک حق دیا ہے۔ جب شریعت نے اس کو حق دیا ہے تو اسی طرح سے نکاح جو اتنا بڑا زندگی کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، اس کے اندر اس کی رضامندی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک، اور اگر راضی نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ورثاء کو، کس چیز سے منع فرمایا؟ اس چیز سے منع فرمایا کہ تم ان عورتوں کو ایسا نہ کرو کہ نکاح کرنے سے مت روکو۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن، تو مت روکو ان کو نکاح کرنے سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تم ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، تو اس کا مطلب ہے نکاح خود کر سکتی ہیں، تو کہا گیا ہے تم نہیں روکو ان کو نکاح کرنے سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مقامات کے اوپر، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نسبت بالغہ عورت کی طرف لحاظ سے مردوں کو منع کیا کہ ان کو نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو نکاح کرنے سے مت روکو کہ ہماری میراث باہر نہ چلی جائے اور گھر میں رہے، تو اس طرح سے منع کیا گیا کہ یہ نہ کرو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت اگر اپنا خود نکاح کرنا چاہتی ہے کہ بالغہ ہے، لیکن شرط کف ہے، کف میں ہو تو ٹھیک ہے، کف میں غیر کف میں ہوگا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ البتہ جیسا میں نے عرض کیا کہ نکاح کا رشتہ طے کرنے کا اختیار حیا کا تقاضا یہی ہے، اور سنت مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ہے، صحابہ کی سنت یہی ہے، انبیاء کی سنت یہی ہے کہ ماں باپ رشتہ طے کریں۔ تو سنت طریقہ یہی ہے، مسنون یہی ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو اس صورت میں نکاح منعقد ہوگا عاقلہ بالغہ کا کہ وہ کف میں ہو، غیر کف میں تو پھر نہیں منعقد ہوگا۔ اگر ماں باپ نکاح کر دیں، رشتہ طے کر دیں کسی بالغہ بچی کا، جیسے باپ نے رشتہ طے کر دیا اور ماں اور باپ دونوں راضی تھے رشتہ طے کرنے کے اوپر، رشتہ طے کر دیا،
تو صرف رشتہ طے کرنے سے تو نکاح نہیں منعقد ہوتا، وہ تو صرف اور صرف بات پکی ہوئی ہے۔ تو رشتہ طے کرنا جو ہے وہ بات کا پکا کرنا جو ہوتا ہے وہ رشتہ نکاح کرنا نہیں ہے۔ تو ماں باپ بات پکی کر کے آ سکتے ہیں، لیکن بچی کی رضامندی موقوف ہے، بچی راضی ہے تو وہ آگے معاملہ چل پڑے گا، اور بچی اگر انکار کرتی ہے کہ میں راضی ہی نہیں ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ زبردستی کہیں پہ نکاح اس نے کر دیا ہے، اور بچی وہاں پہ راضی نہیں تھی کہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب بچی جو ہے وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ میں نے کسی صورت وہاں نکاح نہیں کرنا، اور باپ کہہ رہا ہے کہ ابھی میری عزت کا سوال ہے، میں تو بات پکی کر کے آ گیا ہوں اور نکاح ہوگا، اور جا کے نکاح پڑھا بھی دیا۔ تو اگر تو بچی نے صراحتاً انکار کرتی رہی اور انکار ہی کیا آخری دم تک کہ میں نے نہیں اس نکاح کو قبول کیا، یہاں تک کہ اس نے دستخط بھی نہیں کیے نکاح کے فارم پہ، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوا۔ اور اگر بچی جو ہے وہ دل میں تو یہی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں اس نکاح پہ، میں اس نکاح کو ناپسند کرتی ہوں، لیکن پھر دباؤ میں آ کے، چاہے وہ خاندانی دباؤ تھا، ذہنی دباؤ تھا، دباؤ میں آ کے نہ چاہتے ہوئے دستخط کر دیے، تو پھر نکاح منعقد ہو گیا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے 3 باتوں کو فرمایا کہ 3 باتیں اگر مذاق میں بھی ہوں تو واقع ہو جاتی ہیں، اور سنجیدگی میں ہو تو بھی واقع ہو جاتی ہیں، ان میں طلاق ہے، نکاح ہے، طاق ہے، اور کما قال علیہ السلام۔ ظاہری بات ہے کہ گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ بھئی انہوں نے بچی سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی، اور بچی کا ایک حق تلفی کی، لیکن یہ دیانتاً ہے کہ بھئی ماں باپ جو ہیں وہ گناہ گار اس لحاظ سے ہوں گے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے اندر برابری بھی کرنا۔ اگر ماں باپ نہیں کرتے، اولاد میں برابری نہیں کرتے جیسے، تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ اگر بچی کے کسی حق کو جو کہ شریعت نے حق دیا ہوا ہے اس کی حق تلفی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ بھئی یہ حق تو اللہ نے دیا تھا، شریعت نے دیا ہوا تھا کہ بچی سے پوچھا جائے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے بچی سے پوچھنے کے حوالے سے روایات کا مفہوم ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ بچی سے پوچھا جائے۔ تو اور بچی سے جو پوچھنا ہے اسی کی سکوت کو، اس کے رضامندی کو حوالے سے احادیث مبارکہ میں یہ مضمون کئی احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ میں۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ احدی ابنتی ہاتین میں کہ کہا کہ اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وعدہ نکاح ہے، ارادہ نکاح ہے۔ تو وعدہ نکاح، ارادہ نکاح نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو منگنی ہوتی ہے یہ وعدہ نکاح ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ چونکہ منگنی وعدہ نکاح ہے اس لیے منگیتر کا آپس میں ملنا منگنی کے بعد درست نہیں ہے، نہ محرمی ہے۔ ان کا آپس میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے، نہ محرم ہے آپس میں۔ کیونکہ منگنی جو ہے وہ وعدہ نکاح ہے اور نکاح نہیں ہے۔ تو منگنی کے بعد دونوں کا رشتہ آپس میں جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور باقی منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس ایک وعدہ نکاح ہے، ایک رسم آپ کہہ سکتے ہیں، علاقائی رسم ہے۔ شریعت میں کوئی اس قسم کی منگنی نہیں ہے کہ بھئی انگوٹھی پہنائی جائے اور پھر اس کے اوپر رسومات بھی ہوں، پھر اس کے اوپر بہت سارے وہ ناچ گانے بھی ہوں، پیسے بھی خرچ کیے جائیں، اور پھر اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہیں۔ تو شرعاً ایسا تو کوئی چیز بھی شریعت پہ نہیں ہے، شریعت تو نکاح ہے۔ ہاں ایک وعدہ نکاح کے طور پہ کہ ہم نے ایک بات پکی کرنے کے طور پر کوئی تحفہ دے دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ جیسے لڑکے والے بچی کو جا کے، لڑکے کی جو والدہ ہیں وہ جا کے کوئی انگوٹھی پہناتی ہیں بچی کی طرف سے، یا کوئی اور تحفہ جا کے دے آتی ہیں، تو ہبہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر دے دیتی ہیں، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی شریعت کے اندر بس وہ ایک بات پکی کرنے کے طور پر ایک دینا چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ شریعت میں نہیں ہے کوئی، یہ بس ایک بات پکی کرنے کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، کیونکہ ہبہ تو تحفہ تو دیا جا سکتا ہے نا، تو تحفہ دینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے لڑکا جو ہے وہ بچی کے لیے کوئی تحائف بھیجتا ہے شادی سے پہلے تو جائز ہمارا اسی طرح سے بچی والے بھی کوئی تحائف بھیجیں تو وہ جائز ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ تحائف ہی ہوں، وہ رسومات دکھلاوے کے لیے نہ ہوں۔ ہبہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ آپس میں محبت بڑھانا ہوتا ہے کہ جی فلاں کا بھی سوٹ ہے، یہ لڑکے کے بھائی کا سوٹ ہے، یہ لڑکے کے والد کا سوٹ ہے، یہ لڑکی کی والدہ کا سوٹ ہے، یہ لڑکے کے چاچے کا سوٹ ہے، یہ لڑکے کے ماموں کا سوٹ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہی چیزوں نے نکاح کو مشکل نہ دیا، اور بعض علاقوں میں تو یہ چیزیں لڑکی والوں کو کرنی پڑتی ہیں، مثلاً پنجاب کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، یہاں پہ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو خواتین بچیوں کے اوپر ڈلی ہوتی ہیں، اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لڑکے پر ڈلی ہوتی ہیں۔ لڑکا مکان بنائے گا، 10 تولے سونا اکٹھا کرے گا، 15 لاکھ روپے اکٹھا کرے گا، تو پھر نکاح۔ یہ جو ہمارے فرنٹیئر کی طرف کے علاقے ہیں، آپ کی طرف کا علاقہ بھی محل میں جو بھی شاید اس قسم کا ہے، ان کی طرف زیادہ ہے، اچھا کوئٹہ اور سائڈ پہ زیادہ ہے، لیکن جو سوات ہے، یہ چترال سائڈ کے کئی علاقوں کے اندر اس قسم کا رواج ہے کہ وہ لڑکے کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہے، اور کہ وہ مکان بنائے گا اور اتنا تولے سونا اکٹھا کرے گا لڑکا، تو پھر بچی کو بیاہیں گے، اس سے پہلے بچی کو بیاہیں گے نہیں۔ تو وہاں پہ عام طور پہ جو مردوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، یعنی بہت دیر ہو جاتی ہے نا، ظاہر بات ہے لڑکے نے جا کے مکان بنانا ہے، پھر اس نے اتنا تولے سونا اکٹھا کرنا ہے، پھر اتنا اس نے اکاؤنٹ کیش جمع کرنا ہے، پھر جا کے شادی ہوگی۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ان علاقوں سے تو ان بیچاروں کی 35 سال کی عمر میں جا کے شادی ہوئی کہ وہ جو رقم رکھی ہوئی تھی کہ جی یہ مردوں کے اوپر کہ جی وہ اکٹھی کریں گے تو رشتہ تو طے ہو گیا ہوا ہے، منگنی تو بات پکی ہوئی ہے، وہ 10-15 سال ہو گئے ہیں، 10-15 سال ہو گئے بات پکی ہوئی ہے، لیکن اب وہ انتظار میں لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی آپ جب پیسے اکٹھے کر لو گے تو شادی کر دیں گے۔ تو وہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ لڑکا کرتا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی کافی سارے علاقے ہیں، دیکھیں اصولی لحاظ سے یہ ذمہ داری لڑکی ہی کی ہے، کہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا سارا سامان تیار کرے، یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جہیز کا سامان لے کر اپنے ساتھ آئے۔ ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ پنجاب کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، اس میں تو بہت بڑی ایک لعنت بن چکی ہوئی ہے، اور یہاں کی دیکھا دیکھی بہت سارے جو پختون علاقے ہیں ان میں بھی، اور بلوچ علاقے ان میں بھی، بہت سارے علاقوں کے اندر یہ رواج عام پھیل گیا ہوا ہے جہیز کا، کہ یہ بچی لے کر آئے۔ لمبی لمبی لسٹیں چلتی ہیں، لمبی لمبی ڈیمانڈس چلتی ہیں کہ فلاں بھی چیز ہونی چاہیے، فلاں بھی چیز ہونی چاہیے، فلاں بھی چیز ہونی چاہیے، اور جو لڑکے والا جس لڑکے کی نظر جہیز کے سامان کے اوپر ہے، پکی بات ہے کہ یہ کبھی بچی کو سچی محبت نہیں دے سکتا۔ تو معاشرے کے اندر اس جہیز کے اوپر شدید قسم کی تحریک لانے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے لڑکے ہوتے ہیں نا کہ جو اس چیز کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ جہیز نہیں لینا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ لڑکا سمجھتا ہے، جو لڑکے کے والدہ ہیں یا دیگر گھر والے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ اب وہ ساس جو ہے وہ تانے دے دے کے ہر بات پہ تانے، تم جہیز نہیں لے کر آئی، تم جہیز نہیں لے کر آئی۔ تو بحیثیت مجموعی اس بری رسم کے خلاف تحریک لانے کی ضرورت ہے، غلط ہے بھئی۔ جتنا لڑکے کے پاس سامان ہے، سنت تو یہی ہے جو سامان نہ لڑکے کے اوپر اس قسم کی ذمہ داری ڈالنا ہے، مکان بناؤ فلاں بناؤ پھر شادی کریں گے۔ شریعت نے جو نکاح کو یسر رکھا تھا، آسان رکھا تھا، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔
یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ بن جاتی ہیں، مکان بھی بن جاتا ہے، سب چیزیں بن جاتی ہیں۔ لڑکا اگر اتنا قابل ہے کہ بچی کا خرچہ اٹھا سکے، نفقہ اٹھا سکے بچی کا، تو رشتہ کر دو، ختم۔ تو جن علاقوں میں یہ ہے کہ بھئی لڑکا اتنے تولے سونا جمع کرے، اتنا مکان بنائے، اتنے لاکھ رقم ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اصل پاک دامنی ہے۔ اب جوان لڑکا ہے، اب وہ 10-15 سال اس کے لیے صبر کرنا، بچی کے لیے صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، مرد کے لیے صبر کرنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال عہد ابن طیہاتین کہ منگنی جو ہوتی ہے وعدہ نکاح ہے، یہاں پر بھی انہوں نے وعدہ نکاح اور اظہار نکاح فرمایا ہے، ارادہ نکاح فرمایا ہے کہ میں اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں گا، یہ عقد نہیں تھا۔ الان تأجرنی 8 حجج، یہ کہ آپ میرے پاس ملازمت کریں 8 سال۔ یہاں پہ ملازمت کو بیان کی گیا ہے اس کی مدت کو بیان کرنے کے ساتھ، لیکن اس کام کے نوعیت کو اس درجے میں بیان نہیں کیا گیا کہ کیا کیا کام کریں۔ تو کیا آیا اس طرح سے اجارہ منعقد ہو جاتا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اجارے کے لیے ضروری ہے کہ عمل کی نوعیت کو متعین کیا جائے کہ بھئی کیا کام کرنا ہے۔ یعنی کسی کو ملازم اگر رکھا ہے تو اسے بتایا جائے کہ بھئی آپ کو کس چیز کے لیے ہم ملازمت رکھ رہے ہیں۔ البتہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ مدت ہی قائم مقام ہو جاتی ہے اس عمل کے لحاظ سے، جیسے کوئی زمین کسی نے لی ہے اور اس نے کہا کہ جی میں نے فصل کاشت کرنی ہے 6 ماہ کے لیے، تو وہاں پہ 6 ماہ کا مدت مقرر کرنا یا جو بھی فصل کی مدت ہوتی ہے بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی لحاظ سے عمل کو بیان کرنا احناف اور شوافی دونوں کے نزدیک ضروری ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مطلقاً جائز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر عمل کو نہیں بیان کیا لیکن مدت کو بیان کر دیا، لیکن مدت کا بیان کرنا سبھی کے نزدیک ضروری ہے اجارے کے اندر۔ اجارہ مجہول ہو، مدت مجہول ہو تو اجارہ منعقد نہیں ہوتا، تو مدت مقرر کرنا کتنے عرصے کے لیے سبھی کے نزدیک ضروری ہے، اور مدت یہاں پائی گئی تھی۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر تو عمل بھی ایک لحاظ سے متعین تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ چکے ہوئے تھے کہ بکریاں چرانی ہیں، اور جو کام کاج تھے، اور قرآن کریم کے اندر چونکہ اجمالاً ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات عمل جو ہے وہ عرف سے بھی طے ہو جاتا ہے۔ عرف کے اندر بھی ایک چیز اگر طے ہو کسی کام کی نوعیت کے لحاظ سے تو وہ بھی اس چیز کو متعین کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس بات کے اوپر سبھی کا اتفاق ہے کہ اگر بکریاں چرانے کی اوپر اجارہ کسی کو مقرر کیا کہ آپ کے ذمہ بکریاں چرانا ہے اور مدت مقرر ہے تو درست ہے، چاہے بکریوں کی تعداد متعین نہ بھی ہو۔ تو اس پہ سبھی کے اتفاق ہے کہ ہم بکریوں کی تعداد متعین ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دیا کہ بھئی بکریاں چرانے کا کام ہے تو درست ہو گیا۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 مدتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک مدت 8 سال کی ہے، ایک مدت 10 سال کی۔ 10 سال کی آپشنل رکھی گئی ہے، 8 سال کی حتمی رکھی گئی ہے۔ چنانچہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے اس چیز کے اوپر استدلال کیا ہے کہ جو مجتہدین میں سے تھے انہوں نے اس آیت مبارکہ سے اس چیز کے اوپر استدلال کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو بیچا جائے اسی طرح سے کہ نقد میں اتنی قیمت ہے اور ادھار کے اوپر اتنی قیمت ہے اور ادھار کی قیمت زیادہ ہو تو درست ہے،
تو ان کا استدلال اس آیت مبارکہ سے، اگرچہ یہ بیع جائز ہے، احناف کے یہاں بھی جائز ہے، مثلا کہا کہ بھئی نقد اتنے میں اور دھار اتنے میں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ کہ من باع بیعتین، کسی نے کوئی چیز بیچی دو بیع کے ذریعے سے، دو بیع کرتے ہوئے، تو فلہ اوکسہما، تو یہ اس آیت حدیث مبارکہ سے بھی اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک ہے تو کم درجے کی چیز جو ہے اس کے لیے ہوگی، تو گویا کہ وہاں پہ جیسے آپشنل دے دی کہ بھئی یا یہ بھی ہے یا یہ بھی ہے۔ اب وہ جس گویا کہ دو عقود کو پیش کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی مرضی ہے، یہاں پہ بھی ان کے سامنے دو عقود پیش کیے گئے کہ یا 8 سال کی مدت ہے، یہ لازم ہے، اور 10 کی آپشنل ہے۔ چنانچہ کہ بچی سیدہ ہو تو سیدہ بچی کا نکاح جو ہے، اگر والد جو سید ہے وہ غیر سید میں کرنا چاہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سادات کے ہاں عام طور پہ غیر سید میں نکاح کیا نہیں جاتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے نسل جو آنے والی ہے اس کا بھی سید ہی ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بچی کو اگر غیر سید میں بیاہ دیا تو جو آگے آنے والی اولاد ہے وہ تو سید نہیں ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ گریز جو کیا جاتا ہے سادات کے ہاں وہ اس لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی دو بنات مبارکہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا نا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جس وقت انسان معاملات طے کرے تو اگر تو وہاں پہ کوئی گواہ ہو تو اس کو چاہیے یہ ہے کہ وہ گواہ بنا لے، اور یہاں پہ چونکہ بظاہر کوئی افراد نہیں تھا تو اللہ کو گواہ بنایا گیا، تو معاملات کے اندر تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن معاملات کو شریعت محمدی میں یہ حکم دیا گیا کہ لکھا جائے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی شریعتوں کے اندر ان میں وسعت تھی، لیکن شریعت محمدی کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے شریعت میں ان کے جو احکامات دیے گئے ہمیں اس کو ماننا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ معاملات کو لکھا جائے۔ واللہ علی ما نقول وکیل کا تعلق نکاح سے نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو اس وقت منعقد ہی نہیں ہوا، تو جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو نکاح کے اندر گواہ کا موجود ہونا اس مجلس کے اندر یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر لیں، کہہ کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں، نکاح منعقد نہیں ہوگا، زنا ہے۔ تو نکاح کے اندر گواہوں کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ بچی کو جانتے ہوں، اگر جانتے نہ ہوں تو کم از کم بچی کے ولدیت اور دادے کے لحاظ سے معرفت ضرور بیان کی جائے نکاح کے موقع کے اوپر۔ اور وہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپس میں لڑکی کا نکاح کرنا ہے کسی لڑکے کے ساتھ جا کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکا کف میں ہو، غیر کف میں نکاح منعقد نہیں ہوتا، چنانچہ وہ تمام کورٹ میرجز جو غیر کف میں ہو رہی ہیں وہ منعقد نہیں ہوتی۔ شادی نکاح گواہ بن سکتا ہے کہ ایک گواہ ہو نکاح جو نکاح پڑھانے والا ہے؟ اس مجلس کے اندر وہ تو ایک ہو جائے گا، اس میں پھر یہ چاہیے کہ وہ ایجاب و قبول جو ہے وہ براہ راست ان سے کروا دیں، تو وہ تو ایک بندہ تو گواہ ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو گواہ چاہیے، یعنی ایک تو وہ ہو گیا نا، تو اس کے علاوہ بھی تو چاہیے، اگر ایک موجود ہے تو نکاح تو منعقد نہیں ہوگا، ایک گواہ ہونے سے نکاح تو منعقد نہیں ہوگا نا۔ نکاح خود موجود ہے،
نکاح خواہ خود موجود ہے ہاں اور ایجاب کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، جی ہاں یعنی متعاقدین ہیں، جی۔ لیکن ایک نکاح خواہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بندہ، اس کے علاوہ ایک نکاح خواہ کے علاوہ ایک ہے، ہاں نکاح خواہ کے علاوہ ایک ہے، تو پھر نکاح خواہ اور یہ دو آپس میں گواہ بن جائیں گے صحیح اور ان دونوں کا ایجاب قبول بھی براہ راست ہو جائے گا، صحیح یعنی یہ تب ہے کہ اس مجلس کے اندر وہ خود موجود ہو، کیونکہ اگر یعنی نکاح خواہ وکیل نہیں ہے، اگر نکاح خواہ وکیل ہے اور ولی بھی خود موجود ہے جیسے، تو ہم تصرف کو پھر گویا سمجھیں گے کہ ولی نے خود کیا ہے، یا بچی موجود ہے اور لڑکا بھی موجود ہے اسی مجلس کے اندر، تو ایجاب قبول اگر دونوں کو براہ راست ہوا ہے اور نکاح خواہ نے صرف کروایا ہے، نکاح خواہ وکیل نہیں بنا ہے، تو پھر یہ گواہ بن جائے گا نکاح خواہ اور ساتھ میں ایک بندہ اور ہے، اس صورت کے اندر جب دونوں اس مجلس میں موجود ہیں۔ لیکن اگر نکاح خواہ ہی وکیل ہے جو قبول کر رہا ہے تو پھر تو وہ گواہ نہیں بنے گا نا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیات پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔